ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے دارین کی فلاح نصیب ہو، تو وہ کیسے نصیب ہو؟ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی اکائی ایمان ہے۔ اگر کسی شخص نے ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے لیکن ایمان کا نور اس کے پاس نہیں ہے، کوڈی مل نہیں ہے اس کا، تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ دوسری بات، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نمازوں کے اندر، تاکہ نماز کا حظ، نماز کا لطف نصیب ہو۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول اور بیہودہ امور میں زندگی ضائع نہیں کرتے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہوتا ہے۔ زندگی ہے ہی کتنی کہ اس کو فضولیات میں گزار دیا جائے۔ آپ دیکھیں جس عمر کے حصے میں بھی ہیں تو ذرا ماضی میں دیکھیں، یہ کل کی بات نہیں کہ ہم گلیوں میں کھیلتے تھے، اب یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو 50 سال 60 سال 20 سال 25 سال 40 سال چٹکی بھرتے ہوئے گزر گئی، یہ کل کی کہانی لگتی ہے۔ تو آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی بقیہ ہے کتنی۔ تو جب زندگی اتنی مختصر ہے، وقت اتنا تھوڑا ملا ہے، تو ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ اس کو فضولیات میں ضائع کریں۔ اپنی زندگی کو قابو میں رکھو، زندگی کو کنٹرول میں رکھو، اور بے مقصد ایک لمحہ بھی گزرنے نہ پائے۔ ادارت المصطفیٰ کی کامیابیوں کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کا کلچر متعارف کروایا ہے۔ ہمارے جلسے 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتے ہیں، بڑی کانفرنس جو وہ بھی 3 گھنٹے سے زائد نہیں ہوتی ہیں۔ جو ہم ٹائم دیتے ہیں آغاز کا اور اختتام کا، اس کے مطابق ہم شروع کرتے ہیں۔ مختلف شعبہ حیات میں مصروف ترین لوگ بھی ہمارے اجتماعات میں آنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو وقت دیا ہے اس کے مطابق ہی ہم واپس آ جائیں گے، یہ نہیں کہ جا کے وہاں پھنس ہی جائیں گے۔ تو ہم اس لیے بہت ساری چیزیں اسٹیٹ سیکرٹری کو نکال دیا کہ بس ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی 15 منٹ روزانہ میرا تعارف کرواتا ہے کہ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو آپ تو سارے مجھے جانتے ہیں، تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ صرف میرے نفس کی تسکین ہے جو روز پوری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو نکالو۔ اس طرح بعض لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ شاید یہ نعروں کے خلاف ہے۔ نعروں کے خلاف تو نہیں ہوں میں، لیکن ظاہر ایک سنجیدہ اور متین ماحول میں ایک بات ہونی ہے، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ شروع کریں اور بات ختم کریں۔ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں جس میں تقاضا ہوتا ہے نعروں کا، تو وہاں جو ہے وہ آپ ضرور لگا لیجئے، اور جہاں موقع ہوتا ہے ہم خود بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ خطابات لمبے کرنے، اس سے جو ہے وہ گریز کیا، اور یہ حکمت بھی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور خطبہ بھی سنتا تھا۔ حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر بچے ہوتے ماؤں کے ساتھ آئے ہوتے اور آقا کریم نماز پڑھا رہے ہوتے تو وہ بھی مختصر، لیکن بچے رونے لگ جاتے تو ماؤں کا دل بے چین ہو جاتا، تو حضور قرات کو اور مختصر کر دیتے۔ بتائیے حضور قرات کر رہے ہوں تو اس سے خوبصورت قرآن کون پڑھتا ہو؟ لیکن میں اس لیے تقریر لمبی کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب لوگ مجبور ہو کے بیٹھے، یہ تو کوئی حکمت نہیں ہے، یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، ظہر کی نماز زیادہ اہم ہے یا جمعے کی نماز زیادہ اہم ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ جمعہ زیادہ اہم ہے۔ تو ظہر کی 4 رکھتے ہیں فرض اور جمعے کی 2 رکھتے ہیں، تو جو زیادہ اہم ہے اس کی رکھتے ہیں 2 کیوں کم کر دی گئی؟ چونکہ ساتھ خطبہ شامل ہو گیا تھا، 2 رکھتے کم کر دی گئی۔ تو وقت کی قدر کیجئے، وقت کی اہمیت کو سمجھیے، اور لوگوں کے خیالات کا، جذبات کا اور لوگوں کے مزاج کا ضرور خیال رکھیے۔ اور اگر کوئی یہ خیال نہیں رکھتا وہ دین کی حکمت سے ہی نا آشنا ہے، دین کی حکمت سے ہی جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگلی بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کے عمل کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی مال کا بہت حصہ نہیں ہے کہ جس کو نکالنا پڑتا ہے، یہ 40واں حصہ ہے۔ تو 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اموال کی زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو پاک کیجئے اور نفلی صدقہ جات بھی ادا کیجئے۔